ڈیرہ غازی خان میں نہم کا امتحان دینے والے جعلی امیدوار پکڑے گئے ہیں۔ نہم کا امتحان دینے والے جعلی امیدوار کو پکڑ لیا گیا۔ جعلی امیدوار گورنمنٹ ہائی اسکول احسان پور میں پیپر دے رہا تھا۔ ملزم شعیب طالب علم محمد شہزاد کی جگہ بیٹھا ہوا تھا، جسے پکڑ لیا گیا۔ جعلی امیدوار پکڑا گیا۔ جعلی امیدوار گورنمنٹ ہائی اسکول احسان پور میں پیپر دے رہا تھا۔ ملزم شعیب طالب علم محمد شہزاد کی جگہ بیٹھا تھا، جسے پکڑا گیا۔ گورنمنٹ گرلز کالج فاضل پور میں طالبہ بھی اس سے قبل نقل کرتے پکڑی گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ڈی جی خان سے، جہاں پر نہم کا امتحان دینے والا جعلی امیدوار پکڑا گیا ہے۔ جعلی امیدوار گورنمنٹ ہائی اسکول احسان پور میں پیپر دے رہا تھا۔ دوران پیپر پتہ چلنے پر جعلی طالب علم کو پکڑا گیا ہے، جس کے بعد کارروائی مزید کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل بھی گورنمنٹ گرلز کالج فاضل پور میں طالبہ نقل کرتے پکڑی گئی تھی۔ ناظرین، ملتان میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی حسن آباد آمد ہوئی۔ دربار حضرت پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسوی کے سجادہ نشین کی رہائش کا آمد ہوئی۔ بلاول بھٹو نے پیر خواجہ عطا اللہ سے ان کی برادر نسبتی محمود خان کے انتقال پر تعزیت کی ہے۔ بلاول بھٹو نے مرحوم محمود خان کے درجات بلندی کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ناظرین، ملتان میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی حسن آباد آمد ہوئی۔ دربار حضرت پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسوی کے سجادہ نشین کی رہائش کا آمد ہوئی۔ بلاول بھٹو نے پیر خواجہ عطا اللہ سے ان کے برادر نسبتی محمود خان کے انتقال پر تعزیت کی ہے، جبکہ بلاول بھٹو نے مرحوم محمود خان کے درجات بلندی کے لیے بھی فاتحہ خوانی کی ہے۔ ناظرین، بلاول بھٹو سے پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کی ملاقات ہوئی۔ والہانہ استقبال کرنے پر وسیب کی عوام کا مشکور ہوں، بلاول بھٹو کا ایسا کہنا ہے۔ ملک میں صرف پیپلز پارٹی اپوزیشن کر رہی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی نے سیاسی جمود کو توڑ دیا ہے۔ بلاول بھٹو نے ایسا دعویٰ کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مجوزہ بل پر ہمارے شدید تحفظات ہیں۔ ملاقات میں مخدوم احمد محمود، یوسف رضا گیلانی، فیصل کریم کنڈی سمیت دیگر افراد بھی شریک تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ناظرین، بلاول بھٹو سے پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ والہانہ استقبال کرنے پر وسیم کی عوام کا مشکور ہوں، ایسا کہنا تھا بلاول بھٹو کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں صرف پیپلز پارٹی اپوزیشن کر رہی ہے، پیپلز پارٹی نے سیاسی جمود کو توڑ دیا ہے۔ بات کریں گے امجد ملک سے۔ امجد ملک، کہیے گا بلاول نے مزید کیا کیا کہا؟ جی بالکل، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی آج بلاول ہاؤس میں پرنٹ میڈیا کے صحافیوں سے ملاقات ہوئی ہے، اور باقاعدہ طور پہ بلاول بھٹو زرداری نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ وسیب کے عوام نے والہانہ استقبال کیا۔ لودھرا، ڈیرہ غازی خان، بہاری میں جو عوام کی بڑی تعداد نے استقبال کیا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ملک میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن کر رہی ہے، ہماری پارٹی میں مختلف سیاسی رہنماؤں کی شمولیت دیگر پارٹیوں میں اس وقت جو ہے ہلچل پیدا کر رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سیاسی جمود کو توڑ دیا ہے، اور ہم پر جو مسلط کیے گئے تھے ہم انہیں نہیں مانتے۔ اور ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے اپنے کارڈ سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں، وقت آنے پر اپنے کارڈ جو ہے وہ شو کریں گے۔ یہ باقاعدہ ملاقات کے اندر بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ الیکشن جب بھی ہوں گے اب اقتدار میں جالے ہی آئیں گے، پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ ہوگا وہ بھی جالا بنے گا، اور وزیر اعظم بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ساتھی دوستوں سے یہ بھی بات کی کہ ہمارے جلسوں میں اب جو عوام ہے، عام عوام آ رہی ہے، عام عوام کی طاقت پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی طاقت پر، ووٹ کی طاقت پر یقین رکھتی ہے۔ دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے حکومت کا بندوبست کیا جاتا ہے، مگر پاکستان جو پیپلز پارٹی ہے اس میں عوام خود جو ہے اپنے جوش و خروش سے اس کے اندر آنا شروع ہو گئی ہے۔ مزید اگر افغانستان کی بات کرتے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری نے افغانستان کے مسئلے پر کہا کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے صحیح امجد ملک، آپ تفصیلیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ملتان میں چیئرمین بلاول بھٹو کی دربار شاہ شمس تبریز آمد ہوئی۔ بلاول بھٹو نے سجادہ نشین سید آن رضا شمسی سے ان کے والد کے انتقال پر تعزیت کی ہے۔ بلاول بھٹو نے مرحوم زاہد حسین شمسی کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی ہے۔ مخدوم احمد محمود اور یوسف رضا گیلانی بھی اس موقع پر ان کے ہمراہ تھے۔ چیئرمین بلاول بھٹو کی دربار شاہ شمس تبریز آمد ہوئی۔ بلاول بھٹو نے سجادہ نشین سید آن رضا شمسی سے ان کے والد کے انتقال پر تعزیت کی ہے، جبکہ بلاول بھٹو نے مرحوم زاہد
قائد حسین شمسی کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی۔ مختوم احمد محمود اور یوسف رضا گیلانی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ابھی آپ کو ایک اور بریکنگ دیں گے ناظرین۔ پنجاب کی بیوروکریسی میں اکھاڑ پچھاڑ کے بعد پنجاب کابینہ میں بھی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ پنجاب کابینہ میں تبدیلی کے بعد ملتان کو ایک اور صوبائی وزارت ملنے کا امکان سامنے آ چکا ہے۔ بیوروکریسی میں اکھاڑ پچھاڑ کے بعد کابینہ کی بھی باری آ چکی۔ ذرائع کے مطابق ملتان کو ایک اور صوبائی وزارت ملنے کا امکان ہے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ندیم قریشی وزارت کی دوڑ میں شامل ہیں، جبکہ ایم پی ندیم قریشی کی لاہور میں ڈیرے پر آمد ہوئی اور ندیم قریشی کے بھائی حافظ فرید سوشل میڈیا پر سرگرم ہیں۔ ندیم قریشی صوبائی وزیر اوقاف کے قلمدان کے مضبوط امیدوار بن کر سامنے آئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ بیوروکریسی میں اکھاڑ پچھاڑ کے بعد کابینہ کی بھی باری آ چکی۔ ملتان کو ایک اور صوبائی وزارت ملنے کا امکان ہے، جبکہ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ندیم قریشی وزارت کی دوڑ میں شامل۔ ایم پی ندیم قریشی کے لاہور میں ڈیرے ہیں۔ ندیم قریشی کے بھائی حافظ فرید سوشل میڈیا پر سرگرم ہیں۔ ندیم قریشی صوبائی وزیر اوقاف کے قلمدان کے مضبوط امیدوار بن کر سامنے آ چکے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ناظرین۔ بیوروکریسی میں اکھاڑ پچھاڑ تو جاری تھی، جبکہ بعد اب کابینہ کی بھی باری آ چکی ہے۔ بات کریں گے جنید انور سے۔ جنید تفصیلاً بتائے گا اس بارے۔ پنجاب کی بیوروکریسی میں اکھاڑ پچھاڑ کے بعد پنجاب کابینہ میں بھی بڑی تبدیلیاں جو ہے وہ متوقع ہیں۔ اس حوالے سے پنجاب کابینہ میں تبدیلی اگر ہوتی ہے تو ملتان شہر کو ایک اور وزارت ملتی ہے۔ اس حوالے سے جو ہے ملتان شہر جو وزارت کی دوڑ میں شامل ہوا تو ملتان کے جو بیشتر ممبران اسمبلی ہیں انہوں نے اپنے ڈیرے جو ہے وہ لاہور میں لگائے ہوئے، مگر ملتان سے ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ندیم قریشی جو ہے وہ وزارت کی دوڑ میں آگے دکھائی دیتے ہیں۔ ندیم قریشی ابھی اس وقت لاہور کے اندر ہی موجود ہے، جبکہ ممبر صوبائی اسمبلی ندیم قریشی کے بھائی جو ہیں حافظ فرید جو کہ ان کے جو حلقے میں گشتے راست بھی ہے، ان کی جانب سے سوشل میڈیا پر جلد خوشخبری کی نوید سنائی جانے کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے، جبکہ ندیم قریشی جو ہے وہ صوبائی وزیر اوقاف کے قلمدان کے مضبوط امیدوار سمجھے جا رہے ہیں، جبکہ ندیم قریشی کا عرصہ دراز سے تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ فیور سمجھے جا رہے ہیں۔ وزارت کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی ان کے اوپر خاصا اعتماد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ندیم قریشی کو وزارت اوقاف کے قلمدان کے لیے جو ہے وہ مضبوط امیدوار سمجھا جا رہا ہے۔ جی ملتان کو ایک اور صوبائی وزارت ملنے کا امکان ہے۔ جنید انور آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت 4 گھنٹے طویل اجلاس ہوا۔ محکمہ صحت کے جاری منصوبوں پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا، جبکہ صحت انصاف کارڈ کی فراہمی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی مدر اینڈ چائلڈ اسپتالوں پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت بھی سامنے آ گئی، جبکہ راجن پور اور بہاول نگر میں مدر اینڈ چائلڈ اسپتالوں کے لیے اراضی کی نشاندہی کر لی گئی ہے، ایسا کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میاں والی میں مدر اینڈ چائلڈ اسپتال کو اگلے برس تک فنکشنل کر دیا جائے گا۔ لیا میں مدر اینڈ چائلڈ اسپتال کے پروجیکٹ کی ٹینڈرنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ نشتر ٹو ملتان اور شیخ زاید اسپتال ٹو رحیم یار خان کی جلد تکمیل کے لیے فنڈز دے دیے جائیں گے۔ سیکٹری ہاؤسنگ لیاقت علی چٹھا نے رحیم یار خان کا دورہ کیا، جہاں انہیں شہر میں جاری 7 سکیمز پر بریفنگ دی گئی۔ سکیمز پر ٹینڈر جاری کیے جا چکے ہیں۔ غیر حاضری پر ڈائریکٹر پاٹا راؤ شفیق کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ لیاقت علی چٹھا نے لیاقت پور میں سیوریج سیکٹر کا معائنہ بھی کیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں سیکٹری ہاؤسنگ لیاقت علی چٹھا کا دورہ رحیم یار خان۔ لیاقت علی چٹھا کو 7 سکیمز پر بریفنگ، ٹینڈرز جاری ہو چکے۔ ہاؤسنگ سکیمز سیوریج پر ذاتی اخراجات کریں گی، جبکہ لیاقت علی چٹھا کا کہنا ہے کہ غیر حاضر پر ڈائریکٹر پاٹا راؤ شفیق کو شوکاز نوٹس بھی جاری کر دیا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب ظفر اقبال اعوان کی زیر صدارت جنوبی پنجاب کے پولیس افسروں کا اجلاس ہوا، جس میں انہوں نے ہر صورت جرائم پر قابو پانے کا حکم دے دیا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی ظفر اقبال کی زیر صدارت افسروں کا یہ اجلاس ہوا ہے، جبکہ آر پی او ملتان، ایس ایس پی آپریشن سمیت پولیس افسروں کی شرکت ہوئی۔ اجلاس میں آر پی اوز اور ڈی پی اوز کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت ہوئی ہے۔ جنوبی پنجاب کی پولیس افسر فیلڈ میں جا کر کام کریں، ظفر اقبال کی جانب سے ایسی ہدایات آ چکی۔ تھانوں کا ریکارڈ 7 روز میں مکمل کرنے کا بھی کہا گیا ہے، جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ کسی سائل سے بدتمیزی ناقابل معافی ہوگی، بدعنوان پولیس افسروں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔
ناظرین، کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد کی زیر صدارت پرائس کنٹرول کا جائزہ اجلاس ہوا۔ کمشنر کا ڈویژن کے ڈپٹی کمشنرز کو مہنگائی کنٹرول کرنے کا ٹاسک، جبکہ کمشنر کا ذخیرہ اندوزوں گرا فروشوں کے خلاف کارروائی تیزی لانے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ اس پر بات کریں گے گوہر رحمان سے۔ گوہر، کہیے گا کمشنر نے اور کیا کیا ہدایت کی؟ بالکل، ملتان ڈویژن میں زائد منافع خوری کرنے والے ہو جائیں ہوشیار۔ کمشنر ملتان ارشاد احمد کی جانب سے ڈویژن کے تمام جو ڈپٹی کمشنرز ہیں انہیں زائد منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ کمشنر ارشاد احمد کی زیر صدارت ملتان ڈویژن کے پرائس مجسٹریٹس اور ڈپٹی کمشنرز کا اہم اجلاس ہوا ہے۔ ڈپٹی کمشنرز کی جانب سے کمشنر ملتان ارشاد احمد کو اپنی جو کارکردگی رپورٹ ہے وہ بھی پیش کی گئی ہے۔ مزید ہمارے ساتھ کمشنر ملتان ارشاد احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ہم انہی سے جانتے ہیں۔ سر، اہم اجلاس تھا، طویل اجلاس تھا، آپ نے بریفنگز بھی لی ہیں، تو کیا کہیں گے؟ مزید آپ کی جانب سے کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں؟ پرائسنگ کے حوالے سے کیا کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں ڈویژن میں؟ پرائس ہائیک کے اگینسٹ جو کمپین ہے یہ گورنمنٹ آف پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان کی ہدایت کے اوپر شروع کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں آج ایک ریویو میٹنگ ہم نے ڈویژن کی رکھی ہوئی تھی، جس میں جو چاروں ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ جو قیمتیں ابھی ایگزسٹ کر رہی ہیں، جو ہر ویکلی بیسس پہ انہوں نے پرائس فکسیشن کرنی تھی ان کے حوالے سے، اور جو بھی اسینشیل کموڈیٹیز کی اویلیبلٹی کے حوالے سے، اور اگر کہیں کوئی پرائس جو ہے لسٹ کی ڈسپلے کے حوالے سے وائلیشن ہو رہی ہے یا کوئی اوور چارجنگ ہو رہی ہے، ان کے حوالے سے جو بھی کارروائی کی گئی ہے، کوئی ایف آئی آر لانچ کی گئی ہیں، جو انوالوڈ جو پرسنل ہیں ان کو اریسٹ کیا گیا ہے یا ان کے اوپر فائن امپوز کیے گئے ہیں، تو ہم نے جائزہ لیا ہے، اور جہاں پہ بھی کوئی لوپ ہول تھا یا کوئی کمی تھی تو اس کو پلگ ان کرنے کے حوالے سے، امپروو کرنے کے حوالے سے ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ بالکل، مہنگائی کنٹرول کرنے کے حوالے سے ملتان کی ڈویژنل انتظامیہ کی جانب سے ڈویژن بھر میں لایا عمل تیار کر لیا گیا ہے۔ کمشنر ملتان ارشاد احمد کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے۔ کمشنر ملتان کی جانب سے تمام جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں اور ڈپٹی کمشنرز ہیں انہیں واضح طور پر ہدایت جاری کی گئی ہے۔ اجلاس میں ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ گوہر، آپ کا شکریہ۔ دوسری جانب چیمبر آف کامرس اسمال ٹریڈرز نے پراپرٹی ٹیکس میں 3 گنا اضافہ مسترد کر دیا۔ صدر چیمبر آف اسمال ٹریڈرز ملتان کا کہنا تھا کہ اضافی ٹیکس سے چھوٹے تاجروں کا برا حال ہے۔ اسمال ٹریڈر ملتان کے عہدیداران کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی۔ صدر چیمبر آف اسمال ٹریڈر ملتان شیخ ظفر اقبال صدیقی کا کہنا تھا کہ حکومت نے 1000 فٹ والے دکان کے مالک کو جبری سیل ٹیکس میں رجسٹر ہونے کا کہا ہے، جو سراسر ظلم کے مترادف ہے۔ ان کو جبری سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہونے اور پوائنٹ آف سیل مشین لگوانے کے نوٹس جاری کیے ہیں، جن کی عدم تعمیل میں 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے اور دکان بھی سیل ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ظالمانہ اور ریاستی جبر کا ایک حصہ ہے۔ ظفر اقبال صدیقی کا مزید کہنا تھا کہ تاجروں کو رجسٹر نہ ہونے پر 10 لاکھ کا جرمانہ ہوگا، جو کسی صورت قبول نہیں۔ پنجاب سرکار نے ضلع انتظامیہ کو بھاری جرمانے کا ٹاسک دیا ہے، جس کی وجہ سے چھوٹے تاجر پریشان ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت زائد ٹیکسوں کی وصولی نہ کرے۔ یہ بھی انہی وزیر خزانہ صاحب کی ہے جو امپورٹ ہو کے یہاں تشریف لائے۔ جب وہ وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے پھر عوام کو اور حکومت کو اور تاجروں کو ٹکرانے کی، ان میں ٹکراؤ کی پھر ایک کوشش کی، اور یہ ٹائر بند بنا کے گئے، تو ہم اس کو مکمل ریجیکٹ کرتے ہیں۔ چھوٹے تاجروں کا مزید کہنا تھا کہ سوموار کو RTA آفس کے باہر احتجاج کیا جائے گا۔ حکومت نے 3 گنا اضافی ٹیکس واپس نہ لیا تو اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ ماجد کلاسرا، ملتان۔ ملک شرکیہ میں سیوریج سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے۔ 3 سال سے محلہ شکاری کا سیوریج نظام درہم برہم ہے، جبکہ علاقہ مکینوں کا منتخب عوامی نمائندوں اور انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ بھی جاری ہے۔ احمد پور شرکیہ کے گنجان آباد علاقہ محلہ شکاری کا سیوریج نظام عرصہ 3 سال سے خراب ہے۔ شہر کی بڑی آبادی کا سیوریج نظام حکومتی توجہ کا منتظر ہے، جس پر شہری بھی حکومت اور میونسپل انتظامیہ سے نالا دکھائی دیتے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے مقامی منتخب عوامی نمائندوں اور میونسپل انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ طویل عرصے سے گندا پانی مسلسل جمع رہنے سے لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ کوئی سنوائی نہیں ہے سر، بلدیہ جاتے ہیں درخواست لگواتے ہیں، کوئی آتا ہی نہیں یہاں پہ۔ کل بندے ہیں یہاں پر درخواست دے کر آئے تھے، ہم ڈنڈے 2-3 مارے ہیں، اس کے بعد چلے گئے۔ پانی بالکل نہیں نکلا سر، ویسے کہ ویسے ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، جب جا رہے ہیں کل آئیں گے۔ عرصہ 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ مسلسل گندا پانی ٹھہرا ہوا ہے، جس سے مختلف قسم کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ کئی بار احتجاج کیا گیا، چیف آفیسر بلدیہ کو اپلیکیشن دی گئی، AC صاحب کو ایڈمنسٹریٹر بلدیہ جو ہے انہیں کہا گیا، DCO صاحب کے پاس درخواستیں بھیجی گئی،
पोर्टल पे कंप्लेंट की गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। कंगन रोड को 5 महल्ला जात लगते हैं, जिनमें महल्ला फतानी, कटड़ा अहमद खां, सप्रानी महल्ला, महल्ला बासिया और कुचा अहमदपुर कोना शामिल हैं। जबकि मेन बाजार, गर्ल्स हाई स्कूल, गला मंडी और सब्जी मंडी का भी यही मेन रास्ता है, जो हद निगाह पानी से भरा हुआ है। मकामी इंतजामिया की अदम तवज्जी के बायस इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई है। सीवरेज के बदतरीन निजाम के बायस शहरी परेशान है, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आला हुकाम से गुजारिश की जा रही है कि पानी जल्द अज जल्द साफ कराया जाए ताकि शहर को सहूलत दी जाए। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, रोही, अहमदपुर, शर्किया। नाज़रीन, बुनियादी मरकज़ सेहत चकफरासी में सहूलियात का फुकदान है। मरीजों को टेस्ट, अल्ट्रासाउंड की सहूलत मुयसर नहीं। लवाहिकीन ने बुनियादी मरकज़ सेहत चकफरासी को अपग्रेड करने का मुतालबा कर दिया है। 60,000 से ज्यादा नफूस पर मुश्तमिल आबादी के लिए बुनियादी मरकज़ सेहत चकफराजी में सहूलियात न होने के बराबर हैं। मामूली नौयत के टेस्ट किए जाते हैं, ना ही मरीजों को अल्ट्रासाउंड की सहूलत मुयसर है। मरीजों का कहना था कि मलेरिया टाइफाइड के टेस्ट तक नहीं हो रहे, जबकि लेडी डॉक्टर की अदम दस्तियाबी से खवातीन मरीजों को DHQ हस्पताल मुजफ्फरगढ़ रेफर कर दिया जाता है, जिसके बाद शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਜ਼ਾ ਸੁੱਲੀ ਤੋਂ, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 3, 4 ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਵਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ लेडी डॉक्टर तो सानू दियो। इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बिलावल मजीद का कहना था कि तबी सहूलियात की अदम दस्तियाबी से मरीजों को परेशानी का सामना है। बुनियादी मरकज़ सेहत चकफराजी को अपग्रेड किया जाए। ये बुनियादी मरकज़ सेहत चकफराजी है। यहाँ पे लोगों के बेजा रश की वजह से, यहाँ पे टेस्टों के ना होने की वजह से गरीब मरीज़ों को मुजफ्फरगढ़ जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। और इस अस्पताल को वक्त का तकाजा है कि इसको अपग्रेड किया जाए। बढ़ती आबादी और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ दूर होने के बायस चकफराजी के बासियों को इलाज और मुआवजे के लिए सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। ताहम बुनियादी मरकज़ सेहत को अपग्रेड किया जाना वक्त की अहम ज़रूरत है। बुनियादी मरकज़ सेहत चकफराजी में सहूलियात का फुकदान है। इलाज और मुआवजे के घर से आने वाले मरीजों को ना तो यहाँ टेस्ट की सहूलत मुयसर है और ना ही यहाँ पर अल्ट्रासाउंड किए जा रहे हैं। शहरियों की तरफ से आला हुकाम से मुतालबा किया गया है कि बुनियादी मरकज़ सेहत चकफराजी को अपग्रेड करना वक्त की एक अहम जरूरत है। कैमरा टीम के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। जानिब ताजुर रहनुमा मलिक खालिद भुट्टा अपने साथियों समेत ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजुरान के ग्रुप में शामिल हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। ताजुर रहनुमा मलिक खालिद भुट्टा अपने साथियों समेत ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजुरान ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। खालिद साथियों समेत ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजुरान के ग्रुप में शामिल हुए। ताजुर रहनुमा खालिद भुट्टा की अंजुमन ताजुरान में शमूलियत के लिए तकरीब का भी एहतमाम किया गया। आरिफ फसीउल्लाह ताजरों के हकीकी लीडर हैं। खालिद इकबाल की जानिब से ऐसा कहा गया, जबकि खुशी है ताजरों ने हमें हमेशा एतबार के लायक समझा है। दूसरी जानिब खानेवाल के डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी ने जिले भर के अफसरान के साथ इजलास में PM पोर्टल पर शिकायत के साथ साथ कोरोना, डेंगू और पोलियो के खिलाफ जारी मुहिम्मात का भी जायजा लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। नाज़रीन, खानेवाल के डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास ने नोटिस ले लिया है। बात करेंगे नदीम मुगल से। नदीम इस बारे में बताएगा। वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पर मौसूल होने वाली शिकायत के अजाले के हवाले से जायजा लिया डिप्टी कमिश्नर ने, और इसके अलावा दीगर इशूज़ पर भी बात की गई। ज़िला भर के अफसरान ने शिरकत की है इजलास में। मज़ीद हम बात करते हैं डिप्टी कमिश्नर से। सर, ज़िला भर के अफसरान के साथ आपने मीटिंग की है, वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल समेत दीगर इशूज़ पर भी बात की गई है, तो क्या कहेंगे? जी शुक्रिया नदीम। जैसा कि आप बता रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल जो है वो उसको हमने टॉप ऑफ द लिस्ट रखा है, और महकमा जात की जो पब्लिक कंप्लेंट्स की रेजोल्यूशन है उसकी परसेंटेज और सेटिस्फेक्शन लेवल को देखा है। इसमें PM ऑफिस जो है उनकी तरफ से कुछ ऑब्जर्वेशंस थी कि कुछ महकमे ऐसे हैं जो फेक एंट्रीज कर रहे हैं और फेक सेटिस्फेक्शन लेवल जो है बढ़ा रहे हैं। उनको डायरेक्शन दी है और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए कहा। इसके साथ साथ खिदमत आपकी दहलीज, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान और प्लांटेशन के हवाले से, और साथ में हमारे कोविड, डेंगी और पोलियो के जो मामला हैं उनको भी रिव्यू किया है। और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की एक और टॉप प्रायोरिटी प्राइस कंट्रोल में स्टेट्स की परफॉर्मेंस, उसको भी देखा है। तो मकसद यही है कि इन सारे जो प्रोग्राम्स हैं, गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, उसका एंड रिज़ल्ट ये है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके, सर्विस डिलीवरी को बेहतर किया जा सके और लोगों को मसाइल को हल किया जा सके। जी ठीक है नदीम मुगल, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर पाकिस्तान भर में 12वें नंबर पर आ चुकी है। स्टडी में 4थे नंबर पर, जबकि वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब का कहना है कि मेरे तलबा और मेहनती असातिज़ा के बाद सब कुछ मुमकिन है। बात करेंगे इसी बारे में महमूद ज़हीर से। महमूद बताएगा।
बहावलपुर से खुशी की खबरें मिलती हैं, खासतौर पर स्टूडेंट्स को। एक और अच्छी खबर सामने आई है कि जनूबी पंजाब में इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर जो है वो पहले नंबर पर आ गई है रैंकिंग में। पंजाब भर में हम लोग तीसरे से चौथे नंबर पर हैं और पाकिस्तान भर में अब हम 12वें नंबर पर आ गए हैं। डे बाय डे ग्रेजुअली हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि ये जो हम इम्प्रूवमेंट हो रही है इसमें वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर अतर महबूब साहब का बड़ा किरदार है। बड़ी खुशी की बात सर, आपको मुबारक हो। जी शुक्रिया बहुत बहुत। हम अल्लाह ताला की ज़ात के शुक्रगुजार हैं कि उसने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को सन 2022 की टाइम्स हायर एजुकेशन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस साल अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करने की अल्लाह ताला ने हमें सादत दी और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 21 यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान से रैंक हुई हैं। हम उस पर 12th नंबर पे आए हैं। पिछले साल पाकिस्तान से 17 यूनिवर्सिटीज़ रैंक हुई थी और हम उसमें 13th नंबर पे थे। तो ओवरऑल हमने अपनी पोजीशन को इम्प्रूव किया सिग्निफिकेंटली और इंशाअल्लाह ताला जो हमारा टारगेट है जिसके लिए तमाम फैकल्टी एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट्स इस्लामिया यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं वो ये हैं कि जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में और फिर 100 में पहुंचा जाए। सर इसमें कोई शक नहीं, जिस तरीके से आप जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला इस तरह मुमकिन भी हो सकेगा। असल बात होती है पढ़ने पढ़ाने की, यूनिवर्सिटीज़ का जो मकसद होता है मेन, उसमें तो आपने और भी ज़्यादा तरक्की की है, चौथे नंबर पर आए हैं। इस तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें मिल रही हैं बावलपुर से सुनने में। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए मौका है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें और अपने आप को एक दफ़ा दोबारा हाई क्वालिटी से कमिट करें कि न सिर्फ हमारी टीचिंग बल्कि हमारी रिसर्च, हमारी तमाम एक्टिविटीज़ में एक्सेलेंस और क्वालिटी जो है वो हमारा फोकस होगा। फैकल्टी भी इससे कमिटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन भी, स्टूडेंट भी। तो ये ओवरऑल एक बहुत अच्छा माहौल बन रहा है जिससे फ़ायदा ये है कि जो नई जनरेशन इस्लामिया यूनिवर्सिटी में ट्रेन हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, इंशाअल्लाह ताला ये फ्यूचर में मुल्क की जो वर्क फोर्स है उसमें एक बहुत अच्छा इजाफा होगा। जी अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब को जो कि बता रहे थे कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अपनी जगह, लेकिन मेन मकसद होता है पढ़ने पढ़ाने का। उसमें पाकिस्तान भर में हम चौथे नंबर पर आए और बड़ी खुशी की बात है कि बच्चे बहावलपुर के बाद सब कुछ मुमकिन हुआ है। महमूद जहीर आपका शुक्रिया। इसके साथ ही रोहिणी स्टूडियो से फल वक्त इतना